الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ تھوڑی فنی بھی ہے اور تھوڑی انٹرسٹنگ بھی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چین کے دور دراز دیہات میں 5 چینی بھائی سمندر کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ سب ہم شکل تھے اور بالکل ایک جیسے ہی دکھتے تھے۔ ان سب چینی بھائیوں میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں جو کسی اور میں نہیں تھیں۔ ان سب چینی بھائیوں میں پہلا چینی بھائی پورے سمندر کو نگل سکتا تھا، دوسرے چینی بھائی کی گردن لوہے کی تھی، تیسرا چینی بھائی اپنی ٹانگیں بہت 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 دور تک پھیلا سکتا تھا، چوتھے چینی بھائی کو آگ نہیں جلا سکتی تھی اور پانچواں چینی بھائی اپنا سانس بہت دیر تک روک سکتا تھا۔ ہر صبح پہلا چینی بھائی سمندر پر مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا اور شام تک جتنی مچھلیاں پکڑتا تھا ان کو بازار میں جا کر بڑی اچھی قیمت پر بیچ دیتا تھا۔ ایک دن پہلا چینی بھائی سمندر پر جا رہا تھا تو پڑوسیوں کا ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے بہت منع کیا لیکن وہ لڑکا باز نہیں آیا۔ دونوں جب سمندر پر پہنچے تو پہلے چینی بھائی نے ایک ہی سانس میں تمام سمندر کا پانی نکل لیا۔ سمندر خالی ہو گیا تو اس میں موجود تمام چیزیں واضح ہو گئیں۔ لاتعداد مچھلیوں کے علاوہ سمندر بے شمار قیمتی خزانہ سے بھرا پڑا تھا۔ لڑکا یہ سب دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور دوڑا خزانہ سمیٹنے کے لیے۔ پہلے چینی بھائی نے تو صرف اتنی مچھلیاں پکڑی جتنی وہ روز پکڑتا تھا۔ اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ سمندر کا پانی واپس سمندر میں ڈال دے۔ اس نے لڑکے کو آواز دی لیکن لڑکا کبھی ایک چیز اٹھاتا کبھی دوسرے کی جانب لپکتا، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ادھر پہلا چینی بھائی اپنے منہ میں اتنا زیادہ پانی اٹھائے تھک گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا لڑکے، اب واپس آ جاؤ۔ اس نے پھر لڑکے کو آواز دی لیکن اس نے نہیں سنا۔ انتظار کر کے پہلا چینی بھائی جب بے حال ہو گیا اور اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے وہ پانی سمندر میں اگل دیا۔ اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی پانی میں غرق ہو گیا۔ پہلا چینی بھائی جب اکیلا گاؤں واپس آیا تو گاؤں والوں نے اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکا تو گاؤں والے سمجھ گئے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے اور انہوں نے عدلیہ میں جا کر اس کی شکایت کر دی۔ سپاہی پہلے چینی بھائی کو پکڑ کر عدالت میں لے گئے اور لڑکے کے قتل کے جرم میں اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ پہلے چینی بھائی کو جب سزا سنا دی گئی تو اس نے پوچھا، حضور والا کیا میں آخری بار اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں؟ تو جج نے کہا ہاں تمہیں اتنی رعایت دی جا سکتی ہے۔ تو پہلا چینی بھائی خوشی خوشی اپنے گھر گیا اور اپنی ماں سے ملا لیکن وہ واپس نہیں آیا بلکہ اس کی جگہ دوسرا چینی بھائی جیل پہنچ گیا جس کی لوہے کی گردن تھی۔ چوک پر تمام لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ جلاد ہاتھ میں تلوار لیے مجرم کی گردن اڑا دینے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ سپاہی مجرم کو پکڑ لائے اور اس کی گردن شکنجے پر رکھ دی۔ جلاد آگے بڑھا اور پوری قوت سے تلوار مجرم کی گردن پر ماری لیکن دوسرا چینی بھائی مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چونکہ اس کی گردن لوہے کی تھی اس لیے تلوار نے اس پر کچھ اثر نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کا ہر شخص برہم ہوا اور اس کو مارنے کے لیے کچھ اور طریقہ سوچا جانے لگا۔ پھر جج نے فیصلہ کیا کہ اس کو سمندر میں ڈبو کر مارا جائے۔ اگلے صبح سزا سے پہلے دوسرا چینی بھائی جج کے پاس گیا۔ جناب والا کیا سزا سے پہلے میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ ہاں یہ رائے تمہیں دی جا سکتی ہے، جج نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ وہ اجازت ملتے ہی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلا لیکن اگلے دن وہ واپس نہیں آیا بلکہ اس کی جگہ تیسرا چینی بھائی جیل واپس آیا جس کی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھی۔ اس کی سزا کی تیاری ہونے لگی۔ سارا گاؤں سمندر کے کنارے جمع ہو چکا تھا۔ سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر سمندر کے درمیان میں پہنچ گیا جہاں پانی گہرا تھا اور تیسرے چینی بھائی کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ تیسرا چینی بھائی جب سمندر میں گرا تو اس کی ٹانگیں لمبی ہونے لگی، لمبی اور بہت لمبی ہو گئی، سمندر کی تہہ سے جا لگی اور وہ ڈوبنے سے بچ گیا۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر سپاہی اور تمام گاؤں والے آپ گولا ہو گئے۔ اس بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجرم کو آگ میں جلایا جائے۔ اگلی صبح وہ جج کے پاس گیا۔ حضور والا کیا میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ ہاں تمہیں اتنی رعایت دی جا سکتی ہے۔ جج نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دوڑا لیکن ماں سے مل کر وہ واپس نہیں آیا بلکہ اس کی جگہ چوتھا چینی بھائی واپس آیا۔ گاؤں والے چوک پر جمع ہو گئے اور سپاہیوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ دھکایا جس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ پھر چوتھے چینی بھائی کو اس آگ میں دھکیل دیا گیا۔ کتنا سکون مل رہا ہے، چوتھا چینی بھائی مسکراتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کو آگ جلا نہیں سکتی تھی۔ آگ اور تیز کر دو، لوگوں نے چلا چلا کر سپاہیوں کو کہا اور انہوں نے آگ بہت زیادہ تیز کر دی۔ بڑا مزہ آ رہا ہے، چوتھا چینی بھائی خوشی سے بولا۔ گاؤں کے لوگ دیکھ کر سیخ پا ہو گئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے بدبودار جگہ پر بند کر دیا جائے تاکہ دم گھٹنے سے مر جائے۔ اگلی صبح چوتھا چینی بھائی جج کے پاس آیا۔ حضور والا کیا میں آخری بار اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں؟ ہاں تمہیں اتنی رائے دی جا سکتی ہے۔ جج بھی اس بار غصے سے بولا۔
अचानक मिलते ही चौथा चीनी भाई दौड़ा दौड़ा अपने घर गया, लेकिन वो अपनी माँ से मिलकर वापस नहीं आया, बल्कि इसकी जगह इसका पांचवा चीनी भाई आया। सारा गांव चौक पर इकट्ठा हो चुका था। एक बंद कोठरी में बेशुमार बदबूदार और जहरीली जड़ी बूटियां इकट्ठी करके जलाई गई और पांचवें चीनी भाई को इस कोठरी में फेंक कर ताला लगा दिया गया। सारी रात जजिस में गांव वाले कोठरी के बाहर बैठे रहे। सुबह को जब सिपाहियों ने इसकी लाश निकालने के लिए दरवाजा खोला तो पांचवा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ बाहर निकला, क्योंकि वह बहुत देर तक अपना सांस रोक सकता था, इसलिए बदबू ने इसे नहीं मारा। लोग ये देखकर हक्का बक्का रह गए। जज आगे आकर बोला, हमने तुम्हें मारने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तुम हर बार बच गए। इसका मतलब है कि तुम बेगुनाह हो, लिहाजा तुम्हें इस जुर्म से बाइज्जत बरी किया जाता है। अब तुम आजाद हो। तमाम गांव वालों ने भी जज की इस बात से इत्तेफाक किया और इसका पीछा छोड़ दिया। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, जहां इसकी माँ, चारों चीनी भाई इसका इंतजार कर रहे थे। इनकी बाकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की कहानियों के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। अल्लाह हम सब का निगहबान हो। शुक्रिया। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel Urdu Joint.